اس آڈیو ویڈیو کے ذریعے سے سب سے پہلے اسد الدین اویسی صاحب اور اکبر الدین اویسی صاحب سے گزارش ہے کہ ان ایم ایل ایز اور کارپوریٹرز کو مہاراشٹر سے واپس بھیج دیجیے جو حیدرآباد میں سال بھر سے روڈاں کھود کے کام ادھورے کر دیے اور عوام کو ریسپونڈ نہیں کر رہی، جو اپنی خود کی کانسٹیٹوئنسی کی سیٹ خطرے میں ڈال لے رہے ہیں، وہ مہاراشٹر میں کیا کامیابی دلائیں گے؟ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، تیرا میرا رشتہ کیا؟ آواز میرے بھائیوں کم آ رہا ہے، اورنگ آباد کے ہر کونے میں یہ آواز جانا، تیرا میرا رشتہ کیا؟ تیرا میرا رشتہ کیا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ اب دیکھیے، ہم کچھ بھی بولے تو ایم آئی ایم کے خلاف کیوں بول رہے ہیں بولتے۔ حیدرآباد میں ایم آئی ایم کے لیڈرز ووٹ لے کے عوام کے ساتھ کیا کر رہی وہ بھی دیکھنا، اور اب تو مہاراشٹر میں ووٹ لینے سے پہلے ہمارے جذبات کا، ہمارے دین اسلام کا، ہمارے مذہب کا، ہماری قرآن کی آیتوں کا ایسا غلط استعمال کر رہی تو کیا ہم تھالیاں سیٹیاں بجا کے خاموش بیٹھ جانا؟ دیکھیے، میں تو ایک بات دل سے بول رہا ہوں، اب مہاراشٹر الیکشن میں اپوزیشن میں ہمارے کوئی سگے تو نہیں ہے اور اے آئی ایم آئی ایم سے ہماری کوئی دشمنی بھی نہیں ہے، تو میں تو چاہ رہا ہوں کہ مہاراشٹر میں ہر طرف سے ایم آئی ایم جیتنا، مگر یہ حرکتاں جیتنے کے نہیں ہیں۔ حیدرآباد کے کاما چوپٹ کر کے مہاراشٹر میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ادھر کمیونلزم کو ہوا دے کے اورنگ آباد اور مہاراشٹر کے مسلمانوں کو پریشان اور تباہ کرنے میں ہے۔ لا الہ الا اللہ قرآن کی آیتوں میں ہے، تو ووٹ لینے کے واسطے آپ لوگ قرآن کے آیتاں کئی کو چیخ رہے ہیں۔ تیرا میرا رشتہ کیا، لا الہ الا اللہ کتے کیا مطلب؟ لا الہ الا اللہ کا مطلب نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، تو ووٹ لینے کے واسطے یہ کئی کو چیخ رہے ہیں۔ تیرا میرا رشتہ کیا، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، تیرا میرا رشتہ کیا، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے۔ ارے کیا بات، کون سا کلمہ کدھر لے کے جا کے کیا فٹ کر رہے ہیں، کیا چیخ رہے ہیں؟ اور کئی کا رشتہ؟ ایک بار ووٹ لینا اور 5 سال تک انجان مار دینے کا رشتہ ہے، پھر اس پہ سے یہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، یہ کئی کو چیخ رہے ہیں۔ نعرے تکبیر، اللہ اکبر، کئی کو کیا ایسا چیخے تو چلا بڑا ہے؟ ووٹ لینے کے واسطے ایسا چیخنا اللہ تعالیٰ بڑے ہونے کی دلیل ہے کیا یہ؟ اور نعرہ تکبیر سے آپ کے الیکشن اور ووٹوں کا کیا تعلق؟ کیا مہاراشٹر اور اورنگ آباد میں کوئی دینی غزوہ شروع ہونے والا ہے؟ کوئی دینی یا مذہبی جنگ ہے؟ کوئی دین اسلام کا معاملہ ہے؟ کیا دور خلافت شروع ہو رہا؟ کیا آپ لوگ اسلامک ہولی وار شروع کر رہے ہیں؟ کیا کسی اسلامی خطے پہ حملہ ہو گیا؟ آخر قصہ کیا ہے؟ ووٹ لے کے ایم ایل اے بننے اور مہوریوں کے ڈھکانا نل لائٹ روڈاں دلانے کے واسطے لا الہ الا اللہ اور نعرے تکبیر کئی کو؟ ووٹ لے کے ایم ایل اے بن کے انجان مارنا ہے، استینا چڑھا کے ایم ایل اے بن گیا بول کے رواب بتانا ہے، اسمبلی میں گئے تو چڈی یاری، آسمانوں پہ تارے، تاروں کو ہلانے کا یہ لمبا بمبو رکھنے ہمارے دادا کی یہ بڑی زمین، یہ سب بولنے کے ٹائم پاس کر لینا ہے اور ایک دوسرے کے کانوں کو خوش کر لینا ہے۔ پارلیمنٹ میں گئے تو پیپراں پھاڑ کے پھینکنا ہے، تو یہ سب کرنے کے واسطے ہمارے دین اسلام اور نعروں کا استعمال کئی کو کتنا بھی کر لو۔ 70 سال سے گھوم پھر کے 7 ایم ایل اے ہے، کون سے ایم ایل اے کیا دین اسلام کا کام کر لیے جو اب مہاراشٹر میں مذہبی نعرے لگا کے دین اسلام کا پرچم بلند کرتے؟ ایک ادنا سا دقیانوسی ملون ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں لگاتار گستاخی کرنے کی کوشش کر رہا، اور آپ لوگوں کو دیکھ لو، اس کے خلاف کارروائی کرنے کی بجائے ریلی نکال کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کا بھی سیاسی استعمال کر لیے۔ اب دیکھے تو لا الہ الا اللہ اور نعرے تکبیر چیخ رہی، دین اسلام، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اور مسلمانوں کا سیاسی کھیل اور تماشا بنا دیے آپ لوگ۔ اور پھر ریزلٹس دیکھے تو ایسا بھی نہیں ہے کہ کوئی نیشنل لیول پہ مقابلہ کر رہی، نہ کسی شہر کے سی ایم بننا ہے، نہ منسٹری لینا ہے، نہ ملک کے پی ایم بننا ہے، کون سے بھی شہر کے 2 گلیوں میں مقابلہ کر کے دین و مذہب کا سارا ٹھیکہ لے لیتے۔ دین اسلام، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام، کربلا کی جنگ، طائف کے واقعات
اور قرآنی آیتوں کا غلط استعمال کر کے بھی 70 سال سے وہی 7 گلیوں کے 7 MLA 2-4 اگر بڑھ بھی گئے تو بھی ہمارے دین اسلام، مسلمان اور کس کو کیا فرق پڑنے والا ہے۔ اور مہاراشٹرا میں لا الہ الا اللہ نعرے تکبیر کے چیخا مار کے جو الیکشن لڑ رہی، تعجب کی بات یہ ہے کہ آپ کے خود کے 4 MLA کینڈیڈیٹس اللہ کی عبادت نہیں کرتے، اور آپ لوگ کو دیکھو مسلمانوں کو جذبات میں لا کے چیخ چیخ کے بول رہی اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اس لیے ہمارے اللہ کو نہیں ماننے والے ہمارے کینڈیڈیٹس کو ووٹ دیو۔ واہ، عجیب تماشا بنا دیا ہمارے نعروں اور مسلمانوں کا۔ جو ہمارے مسلمان ووٹرز اللہ کی عبادت کرتے، ان لوگاں اللہ کی عبادت نہیں کرنے والے آپ لوگ کے کینڈیڈیٹس کو ووٹ دے کے MLA بنانا، اور آپ کے وہ 4 غیر مسلم MLAs دین اسلام کا پرچم بلند کریں گے۔ واہ واہ واہ، لا الہ الا اللہ نعرے تکبیر، تیرا میرا رشتہ کیا، یہ سب چیخا مارنے لگانے کی بجائے ذرا اپنے وہ 4 غیر مسلم MLA سے یہی نعرے لگوا دو اور مسلمانوں کو بتا دو کلمے کی بنیاد پہ ووٹ لے کے جو اللہ کی عبادت نہیں کرتے ان کے ہاتھ میں مسلمانوں کی قیادت۔ واہ، کیا چل رہے مسلمانوں کے ساتھ سیاست۔ غیر مسلم MLAs کو اگر کھڑا کرے تو ہم کو کوئی اعتراض نہیں ہے، آپ 4 نہیں 40 غیر مسلم کینڈیڈیٹس کو AIMIM کی طرف سے کھڑا کر لو، ہم کو کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن ہمارے مذہب کا استعمال، اس پہ ہم کو اعتراض تھا، ہے اور آئندہ بھی رہیں گا۔ ایک طرف تیرا میرا رشتہ کیا، لا الہ الا اللہ چیخ رہی، دوسری طرف آپ خود 4 غیر مسلم کو سیٹ دے کے کھڑا کرے۔ اگر آپ دین کا استعمال کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کے وہ 4 غیر مسلم کینڈیڈیٹ سے کیا رشتہ ہے، قرآن اور حدیث میں دیکھ کے وہ بھی چیخ کے نعرے لگا کے بتا دیجئے مسلمانوں کو۔ واللہ آپ کے الیکشن سے مجھے کوئی غرض نہیں ہے، آپ کے کہیں کے بھی الیکشن میں میں کبھی آڈیو ویڈیو نہیں نکالتا اور نہ کبھی جیت ہار کا سبب بنتا، لیکن مجبور کر رہے ہیں آپ کے ہی لوگ مجھے۔ اب رہی اورنگ آباد کی بات، اورنگ آباد میں تو آپ کا مقابلہ شیو سینا سے ہے، BJP سے تو ہچ نہیں، پھر کیوں مذہبی نعرے لگا کے ادھر مذہب کی بنیاد پہ BJP کو ایکٹیو کر رہے ہیں؟ پورے اورنگ آباد میں آواز جانا، مذہبی نعرے لگاؤ، چیخو بول رہے ہیں، تیش میں لا کے نعرے تکبیر اللہ اکبر، نعرے تکبیر اللہ اکبر بولو بول کے چیخا رہے ہیں۔ ہمارے ملک کے کانسٹیٹیوشن کے تحت چل رہا سو الیکشن سسٹم کو لا الہ الا اللہ اور نعرے تکبیر چیخ کے مذہبی رنگ دے رہی، ایک طرف مسلمانوں کو مذہبی جذبات میں لا رہی، دوسری طرف اپنی پارٹی سے غیر مسلم کینڈیڈیٹس کو سیٹ دے کے کھڑا کر رہی، اور تیسری طرف مذہبی بنیاد پہ غیر مسلمز کو ایکٹیویٹ کر رہی۔ اب ان لوگاں بھی جلسے شروع کرتے، ان لوگاں نہ آپ کا نام لیتے نہ آپ کی پارٹی کا نام لیتے، لیکن اتنا طے ہے مسلمانوں کو گن دیتے، 15 منٹ میں آپ کا جوابی بدلہ مسلمانوں سے لے لیتے، اور خرچے میں کون آتے؟ وہی جو آپ کے سامنے 15 منٹ تک سیٹیاں اور تھالیاں بجاتے۔ آپ کی دین کی ٹھیکیداری کے جواب میں وہ لوگ اینٹی مسلم سلوگنز ریز کرتے، جب آپ لوگ کیا کر لیتے؟ الیکشن جا کے ایسے مذہبی وار ہو جاتا، آپ چیخ کے جذبات میں لا کے نکل جاتے، ادھر ہے سو مسلمان پریشان ہو جاتے۔ اورنگ آباد میں قریب 5.5 لاکھ مسلمان ہیں، اور آپ کے یہ جلسے میں 20,000 بھی نہیں ہیں، اور آپ جس سے یہ نعرے چیخنے لگوا رہے ہیں وہ لوگ تو 100-200 بھی نہیں ہیں، لیکن ادھر قریب 12 لاکھ غیر مسلم ہے جس کو آپ لوگ نعرے لگا کے مذہبی بنیاد پہ تیش میں لا رہے ہیں۔ پورے مہاراشٹرا میں 288 سیٹس پر الیکشن ہو رہا، جس میں سے آپ لوگ صرف 16 سیٹس پہ لڑ رہے ہیں۔ آپ جیتے تو کیا، ہارے تو کیا، مسلمانوں کو تو کچھ فرق پڑنے والا نہیں ہے، کیونکہ آپ لوگ مہاراشٹرا میں مقابلے میں نہیں ہیں، اور وہاں CM تو کوئی اورج بنیں گا، پھر غیر ضروری ہمارے مذہب کو کئی کو سر پہ اٹھا لے رہے ہیں۔ 16 سیٹس پہ الیکشن لڑ رہے نا، لڑیے، مقابلہ کریے، میری تو دعا ہے مہاراشٹرا کے CM بنیے، انڈیا کے PM بنیے، ہر ریاست اور سارے ملک پہ راج کریے، لیکن اپنے سیاسی دم پہ کریے۔ ہمارے مذہب کا غلط استعمال کیوں کرتے آپ لوگ؟ کیوں مسلمانوں اور غیر مسلمز کو مذہبی بنیاد پہ تیش دلاتے؟ توازن قوت آپ کے پاس ہے نا،
تو اپنے توازن قوت پہ ووٹ مانگیے، اپنا کام بتا کے ووٹ مانگیے، چڑھاتے تو ادھر استینا چڑھا لے کے ووٹ مانگیے، جیت کے کیا کرنے والے ہیں وہ بتا کے ووٹ مانگیے۔ عزت ہے، شہرت ہے، طاقت ہے، قوت ہے، ہزاروں کروڑ کے مالک ہے، سیاست آپ کے گھر کی لونڈی ہے، تو پھر ہمارے مذہب کا استعمال کیوں؟ 5 لاکھ کا پان کھا کے تھوک دیتے اتنے پیسے والے ہیں، بڑے بڑے دگج نیشنل لیڈرز کو آپ لوگ جوتے کی نوک پہ رکھتے، کس کو بھی تخت پہ بٹھا سکتے، کس کو بھی تختے پہ لٹا سکتے، کنگ میکر ہے، تو پھر ہمارے مذہب کا استعمال کیوں؟ ہمارے ملک کے کانسٹیٹیوشن کے تحت چل رہے الیکشن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اور قرآنی کلمے کا چیخ کے استعمال کیوں؟ آپ کا الیکشن لڑو، اپنے سیاسی دم پہ لڑو، بائی ہک اور کروک کیسا بھی لڑو، جیت لو یا ہار لو، ہمارے دین اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، ہمارے دین اسلام کے نعروں کا، ہمارے دین اسلام کے جذبات کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس لیے برائے مہربانی ووٹوں کے لیے ہمارے مذہب کا غلط استعمال مت کریے، اور وہاں کے مسلمانوں کو پریشان مت کریے، اور دوسرے سیاستدانوں اور اپوزیشن پولیٹیکل پارٹیز کو ہمارے مذہب اور ہمارے مذہبی نعروں پر اٹیک کرنے کا موقع مت دیجیے۔